بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات یہ ہے کہ امور ثلاثہ ہیں مقدمہ کے اندر۔ ایک اس علم کی تعریف ہے، دوسرے اس علم کی غرض و غایت ہے، تیسرے اس علم کا موضوع۔ تعریف جو ہے یہ موقوف علیہ ہے شروع فی العلم کے لیے یا نہیں ہے، یہ بیان ہو چکا۔ اس پر جو اعتراض تھا اس کا بیان بھی ہو چکا۔ اب بات کر رہے ہیں کہ دوسری جو چیز ہے کون سی؟ اس علم کی غرض و غایت، اس علم کی غرض و غایت۔ تو کہا کہ وہ ما علی بیان الحاجت الیہ فلأنہ لو لم یعلم غایت العلم والغرض منہ لکان طلبہ عبثا۔ بات یہ ہے کہ اس علم کی غرض و غایت جاننا کیوں ضروری ہے، بات پہ دھیان دینا۔ اس علم کی غرض و غایت جاننا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اگر علم کی غرض و غایت نہیں جانے گا تو اس کی طلب عبث ہونے کا، بے فائدہ ہونے کا، ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ بات پہ توجہ دیں۔ کیسے؟ آپ نکلے ہیں کیا سیکھنے کے لیے؟ فلسفہ سیکھنے کے لیے۔ آپ نکلے ہیں منطق سیکھنے کے لیے، اور آپ نے جا کر کیا کیا؟ آپ نے جا کر وہ فقہ اکیڈمی میں داخلہ لے لیا۔ آپ نے یہ سمجھا کہ یہ جو میں علم پڑھ رہا ہوں یہ اس کے ذریعے مجھے میرا مطلوب حاصل ہو جائے گا۔ اب آپ 2-4 سال پڑھتے رہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ آپ اسے مبادی سے سمجھتے رہے مثلا، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ نے غرض و غایت نہیں جانی تھی تو آپ کی طلب بے فائدہ ہوگی، بے مقصد ہوگی، عبث ہوگی، ضائع ہوگی۔ آپ فقہ جاننا چاہتے ہیں اور آپ نے ہدایت الحکمت شروع کر دی، نبذی شروع کر دی، صدرہ شروع کر دیا، یہ کتابیں آپ نے پڑھنا شروع کر دی۔ آپ کو معلوم نہیں کہ اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ آپ نماز روزہ اور یہ جو فروع احکام فرعیہ ہیں ان کی تفصیلات میں آپ دسترس حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی غرض و غایت کی خبر نہیں تھی، آپ کی طلب بے فائدہ ہوگی، بے مقصد ہوگی۔ بات سمجھے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، لکان طلب عبثا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی طلب ہر حال میں بے فائدہ ہوگی۔ ہو سکتی ہے، لازمی طور یہ ضروری نہیں کہ ہو۔ کیوں؟ آپ نے جانا ہے کراچی، آپ کو پتہ نہیں ہے یہ راستہ کراچی جا رہا ہے، آپ ایسے ہی چل پڑے اور بعد میں پتہ چلے کراچی جا رہا ہے، تو اب آپ کا سفر رائے گاہ نہیں گیا، لیکن جا سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے۔ 50 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد پتہ چلا کہ آپ تو پنو عاقل سے آگے نکل گئے، یہ تو کراچی تھا نہیں، کراچی والا راستہ نہیں تھا، یہ تو کہیں اور جا رہا ہے۔ بات سمجھے؟ تو آپ جس چیز کو ڈھونڈنے نکلے یہ اتفاق ہو سکتا ہے یہ اس کے موافق ہو، تو اب آپ کی طلب عبث نہ ہو، ضائع نہ ہو۔ یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ضائع ہو جائے۔ اس لکان طلب عبثا کے معنی یہ نہیں کہ حتمی طور پہ عبث ہوگی، مطلب یہ کہ ہو سکتی ہے۔ بات ہے ذہن میں، خلاصہ گفتگو دوبارہ سمجھیں کہ مقدمہ کے اندر امور ثلاثہ، علم کی تعریف، غرض و غایت اور موضوع۔ تعریف موقوف علیہ ہے، وہ بیان ہو چکا۔ اب بات کر رہے ہیں غرض و غایت کی۔ غرض و غایت موقوف علیہ ہے، غرض و غایت کو جاننا وہ ضروری ہے علم شروع ہونے سے پہلے۔ کیوں جاننا ضروری ہے؟ کہا اس لیے جاننا ضروری ہے کہ اگر علم کی غرض و غایت نہیں جانے گا تو اس کی طلب عبث ہو سکتی ہے۔ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کچھ اور ڈھونڈنے نکلا تھا، جس علم میں شروع ہوا ہے یہ اس کا مطلوب ہی نہیں تھا، یہ اس کا مقصود ہی نہیں تھا، لیکن پہلے اس نے چونکہ اس کی غرض و غایت نہیں جانی تھی، یہ مبادی سے اس کو سمجھتا رہا
6 साल पढ़ने के बाद पता चला इसका उससे ताल्लुक ही कोई नहीं था। समझे बात को? तो लिहाजा इसका ये सारा सफ़र रायगां हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि जिस इल्म में शुरू हो उसकी गर्ज गायत जान लो। तुम्हारे मकसद के मुआफिक है तो पढ़ो, नहीं मुआफिक तो छोड़ दो। गर्ज गायत की खबर नहीं होगी तो फिर आपकी कोशिश अबस हो सकती है, बेफ़ायदा हो सकती है, रायगां जा सकती है। लेकिन मैंने आपको बताया रायगां जा सकती है, जाना ज़रूरी नहीं है। तो लकाना तलब अबसन का मतलब ये है कि वो मुमकिन है, उसकी तलब का अबस होना मुमकिन है, हो सकती है, लाजमी नहीं है कि हर हाल में हो ही। तो कैसे इत्तेफाक हो सकता है कि जो चीज़ आप पढ़ने आए थे इत्तेफाक से उसकी मुआफिक निकली, तो आपकी तरफ अबस नहीं हुई, ज़ाया नहीं हुई, रायगां नहीं गई। बात समझो? बहरहाल उस इल्म की जानिब हाजत के बयान पर, तो इसलिए कि अगर न जानेगा इल्म की गायत और उससे गर्ज है, अलबत्ता उसकी तलब अबस होगी। बात समझे नहीं? ये खुलासा इसका मैंने आपको बता दिया। कहा वम्मा अला बयान अल हाजत, बयान से, ये लफ्ज़ बयान से मुराद है तस्दीक। मुकदमा के अंदर एक तसव्वुर और 2 तस्दीकें बयान की जाती हैं। तसव्वुर है उस इल्म की तारीफ़ और तस्दीक है उसकी गर्ज की तस्दीक, और दूसरी है तस्दीक उसके मौजू की मौजूइयत की तस्दीक। यहाँ बयान से मुराद है तस्दीक, बयान से मुराद बयान तस्दीक। बात समझे? बहरहाल उसकी जानिब हाजत का बयान है, तो इसलिए अगर न जानेगा गायत इल्म और उससे गर्ज को, हाँ तो असल में फ़ायदा मुतरत्तिबा बरशै, फ़ायदा मुतरत्तिबा बरशै वो हामिल फ़ाइल अलल फ़िल होगा या नहीं होगा? फ़ायदा मुतरत्तिबा बरशै हामिल फ़ाइल बरफ़ेल हो तो गर्ज, ठीक है। और अगर ये मलहूज ना हो तो गायत। फ़ायदा मुतरत्तिबा बरशै अगर वो हामिल फ़ेल बर फ़ाइल भी, हामिल फ़ाइल बर फ़ेल भी हो तो ये गर्ज है, और अगर ये मलहूज ना हो तो गायत। बात समझे और नहीं समझे? मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपने ये जो डेस्कें बनाई हैं जिस मकसद के लिए बनाई हैं उस काम में इस्तेमाल हो रही हैं, तो ये गर्ज है। ठीक है? मतलब क्या है? ये बनी किसके लिए बनी? ये किताब रखने के लिए। अब आपने देखा भाई इसको किसी और मकसद के लिए यहाँ खड़ी करके ऊपर कपड़े सुखाने लग जाते हो जी, तो ये इसकी गायत है, गर्ज नहीं है। बात समझे? जब बन रही थी तो आपके जहन में ये मौजूद हो, चूँकि आपने बनवाई नहीं है, इससे फिर भी गर्ज नहीं बनेगी। तो खुद बनवाओ तो वो बनवाओगे नहीं, इसलिए ये दर्जा गर्ज में आएगा नहीं। समझ रहे हो बात को? क्योंकि अगर न जाने इल्म की गायत है और उससे गर्ज है, अलबत्ता उसकी तलब अबस होगी। ज़हन में रखें, यहाँ पर भी वो एतराज़ होगा। वो क्या? कि इस गुफ्तगू से ये तो साबित हुआ कि इल्म में शुरू होने से पहले इल्म की गर्ज व गायत को जानना ज़रूरी है ताकि तुम्हारी तलब अबस ना हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इल्म में शुरू होना गर्ज व गायत जानने पर मौकूफ़ है। तवक्कुफ जो है वो साबित नहीं होता। बात समझे? बात है, दोबारा समझे। जो एतराज़ माक़बल में गुजरा उसी किस्म के एतराज़ यहाँ पर भी वारिद होगा कि आपने यहाँ जो दलील पेश की उससे ये साबित हुआ कि इल्म में शुरू होने से पहले उसके गर्ज गायत जानना ज़रूरी है ताकि तुम्हारी तलब को अबस से बचाया जा सके। वाजिब है कि जानो क्या गर्ज गायत है। लेकिन ये साबित नहीं होता कि इल्म में शुरू होना इस पर मौकूफ़ है। जानना ज़रूरी है लेकिन तवक्कुफ साबित नहीं होता। बात समझे नहीं? ये एतराज़ है। तो उसका जवाब ये है कि शारे ने जब माक़बल में बात कर दी और क्या कह दिया भाई, इसका बयान ये बसीरत के लिए ज़रूरी है। समझे बात को? इसका बयान बसीरत के लिए ज़रूरी है, तवक्कुफ के लिए नहीं। तो गोया कि शारे ने वहाँ ये बात बता दी थी कि ये जो उमूर मज़कूरा फ़िल मुक़द्दिमा उनमें जो तवक्कुफ़ की कैद लगाई जाती है वो तवक्कुफ़ की कैद मुनासिब नहीं है, बल्कि बसीरत की कैद लगाई जानी चाहिए। यानी ज़रूरी है, इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है
تاکہ تمہیں بصیرت حاصل ہو جائے. تو چونکہ شارع کا موقف یہ ہے ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے تاکہ بصیرت حاصل ہو جائے، اس لیے سے اس قسم کی دلیل کو بیان کیا ہے. اور توقف کو یہ لایا ہی نہیں ہے، کیونکہ توقف کو یہ مانتا ہی نہیں ہے. یہ وجوب کو مانتا ہے لیکن وجوب برائے بصیرت کو مانتا ہے، وجوب برائے توقف کو نہیں مانتا. بات سمجھو نہیں؟ بات آ گئی سے مانا ہو گیا. یہ ہو گیا بیان کس کا؟ یہ بیان حاجت. اس کے بعد مرحلہ ہے کہ موضوع کا. موضوع کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ دھیان دینا، موضوع کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ علوم کا جو تمایز ہے وہ موضوعات کے تمایز سے ہے. علوم کا تمایز موضوعات کے تمایز سے ہے. جب تک تمہاری نظر میں موضوع متمایز نہیں ہوگا، ایک موضوع دوسرے موضوع سے جدا نہیں ہوگا، تو علوم کا تمایز تمہیں حاصل نہیں ہوگا. علوم کا امتیاز ضروری ہے لیکن وہ امتیاز ہوگا موضوعات کے ذریعے. جب وہ امتیاز ہوگا موضوعات کے ذریعے، اس لیے موضوعات کو جاننا ضروری ہے. یہ اس ساری گفتگو کو خلاصہ. اس کے بعد انہوں نے ایک مثال پیش کی ہے. مثال پیش کی، آپ دیکھو تو فقہ اور اصول فقہ ان کے مسائل ملتے جلتے ہیں. آپ اصول فقہ اٹھاؤ تو اس کتاب کا کتاب فقہ ہونے کا شبہ پڑ سکتا ہے، اور آپ فقہ کی کتاب اٹھاؤ تو اس کتاب کا اصول کی کتاب ہونے کا شبہ پڑ سکتا ہے. بات آپ سمجھے؟ اصول فقہ میں بالخصوص جب مثالیں مسائل فقہیہ کی دی جاتی ہیں تو اشتباہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ فقہ کی کتاب ہے. وہ بتوجہ تام پتہ چلے گا کہ نہیں یہ فقہ کی نہیں، یہ اصول فقہ کی ہے. بات سمجھے؟ تو اب اس قسم کے جو علوم ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل مرتبط ہے، جیسے آپ کو بتایا، جیسے آپ دیکھ لیں صرف اور نحو کو دیکھ لیں. جب صرف اور نحو ایک دوسرے سے مرتبط اور قریب مقاصد رکھتے ہیں تو لہٰذا ان علوم میں التباس ہو سکتا ہے، ہوتا ہے. تو لہٰذا ایسی صورت میں علم کا امتیاز ہوگا. اس کے ذریعے علم کا امتیاز ہوگا موضوع کے امتیاز سے. علم کا امتیاز ہوگا موضوع کے امتیاز سے. وہ آگے مثال پیش کر دی کہ فقہ کا موضوع یہ ہے اور اصول فقہ کا موضوع یہ ہے. اس پر غور کرو گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ فقہ ہے، اس پر غور کرو گے تو اندازہ ہو جائے گا اصول فقہ ہے. بات آپ سمجھیں؟ خلاصہ دوبارہ سمجھیں. علم میں شروع ہونا اس کے موضوع پر کیوں موقوف ہے؟ موضوع کو جاننے پر کیوں موقوف ہے؟ کہا اس لیے کہ علوم کا جو تمایز ہے باہم تمایز جو ہے وہ موضوعات کے تمایز سے ہوتا ہے. بات پہ دھیان دینا. ایک علم کے کئی موضوعات ہو جاتے ہیں اور ایک موضوع کے علوم سے تعلق رکھتا ہے. جب جہات بدلتی ہیں، حیثیات بدلتی ہیں، تو اب کیا ہوتا ہے؟ علوم میں تعدد آ جاتا ہے، اتحاد آ جاتا ہے. کتاب اللہ، سنت، اجماع، قیاس، یہ ساری یعنی ادلہ اربع، یہ مل کر اصول فقہ کا موضوع. بات سمجھے نہیں؟ کلمہ صرف کا بھی موضوع ہے، کلمہ نحو کا بھی موضوع ہے. ایک ہے دو علموں کا موضوع. بات سمجھے؟ چار ہیں ایک علم کا موضوع. بات سمجھے؟ تو یہ پھر اعتبار ہوتا ہے پھر یہاں حیثیات کا. کلمہ آخر کی حیثیت سے نحو کا موضوع، ما سوى الآخر کی حیثیت سے صرف کا موضوع. اور وہ جو امور اربع ایک علم کا موضوع ہے وہاں پر حیثیت ان کو متحد کر رہی ہے. تو بہرحال یہ بات ذہن میں رکھیں کہ علوم کا جو تمایز ہے وہ موضوعات کے تمایز سے ہے. علوم کا تمایز موضوعات کے تمایز سے ہے. تو جب تک آپ کی نظر میں موضوع کی نشاندہی نہیں ہوگی، ذہن میں رکھیں کہ علم دوسرے علم سے ممتاز نہیں ہوگا. پھر آگے فقہ اور اصول فقہ کی مثال پیش کر دی. میں نے آپ کو پہلے بتایا فقہ اور اصول فقہ ہی کی مثال کیوں، اس لیے وہ قریب علوم ہے نا. مسائل ان کے ملتے جلتے ہیں. ایک میں قوانین ہے، دوسرے میں فروع ہے، اور ان قوانین کی مثالوں میں وہی فروع پیش کی جاتی ہے. تو لہٰذا اصول فقہ کی کتاب دیکھ کر اشتباہ پڑ سکتا ہے کہ شاید یہ فقہ کی کتاب ہے، کوئی فقہ کا متن ہے مختصر سا. تو انہوں نے کہا کہ اب امتیاز تمہیں کیسے حاصل ہوگا؟ امتیاز حاصل ہوگا کس کے ساتھ؟ ان موضوع کی تمایز سے.
بحث کس حیثیت سے کی جا رہی ہے، وہ حیثیت دیکھو، اس حیثیت سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ فقہ ہے، اصول فقہ ہے، وہ حیثیت کے بیان کرو، بات سمجھو نہیں؟ بہرحال علم کے موضوع پر اس لیے علوم کا تمایز موضوعات کے تمایز سے ہے۔ آج مثال پیش کریں، کیونکہ علم فقہ مثلا ممتاز ہوتا ہے اصول فقہ کے علم سے اپنے موضوع کے ذریعے، حالانکہ مسائل فقہ کے مسائل جو ہے وہ اصول فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، اصول فقہ کے مسائل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، بات سمجھے نہیں؟ تو دو علم کیسے بنے؟ کہا بھائی موضوع کی وجہ سے۔ اب فقہ میں کیا ہوتا ہے، اصول فقہ میں کیا ہوتا ہے، وہ نشاندہی کر رہے ہیں، کیونکہ علم فقہ بحث کرتا ہے مکلفین کے افعال سے ان کی علت، حرمت، صحت، فساد کی حیثیت سے۔ یہ کام کرنا درست ہے، یہ کام کرنا فاسد ہے، ایسے کیے تو نماز فاسد ہو جائے گی، یہ کیے تو نماز صحیح ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، افعال مکلفین۔ برخلاف کس اصول فقہ کی بحث افعال مکلفین سے نہیں ہے، اصول فقہ کی بحث کس سے ہے؟ اصول فقہ ہے ان مسائل کو ادلہ سے استنباط، وہ مسائل ان ادلہ سے ثابت کیسے کرنے ہیں۔ اب یہ کام کرنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، یہ کام کرنے سے نماز صحیح ہو جائے گی، یہ اصولی بحث نہیں کرے گا، اصولی بحث یہ کرے گا کہ یہ مسئلہ فلاں حدیث سے فلاں آیت سے یوں نکالنا ہے، وہی بات کر رہے ہیں۔ اور علم اصول فقہ بحث کی جاتی ہے اس میں ادلہ شرعیہ سمیہ سے، ادلہ شرعیہ سمیہ اس لیے کہہ دیا بھائی کتاب سنت اجماع قیاس، بات سمجھے؟ محض ادلہ عقلیہ جو ہے نا ان کی بحث علم کلام میں ہوتی ہے، اس حیثیت سے کہ ان سے ان ادلہ شرعیہ سے استنباط کیا جاتا ہے احکام شرعیہ کا۔ اب مسائل ملتے جلتے ہیں لیکن موضوعات الگ ہے، وہی کہہ رہے ہیں۔ تو جب اس کا ایک موضوع ہے اس کا اصول فقہ کا، اور اس کا فقہ کا دوسرا موضوع ہے، ہو گئے دو متمایز علم، ان میں سے ہر ایک جدا دوسرے سے نہیں سمجھو بات، ٹھیک ہے؟ تو اگر نہ پہچانے گا علم میں شروع ہونے والا کہ اس علم کا موضوع کیا چیز ہے، علم ممتاز نہ ہوگا، علم متروک اس کے نزدیک ممتاز نہ ہوگا، بات سمجھو نہیں؟ جب تک علم کا موضوع نہیں پہچانے گا تو علم ممتاز نہیں ہوگا۔ تو علم کے امتیاز کے لیے موضوع جاننا ضروری ہے، علم کے امتیاز کے لیے موضوع جاننا ضروری ہے، علم کے امتیاز کے لیے موضوع جاننا ضروری ہے۔ اس پہ اعتراض ہے تو پھر تعریف کیوں کی تھی؟ تعریف پہچان کے لیے تھی، پہچان ہو گئی ہے، پہچان ہو گئی تو امتیاز ممتاز ہو گئے، بات سمجھے نہیں؟ تو اس کے جواب دیے جاتے ہیں امتیاز مراد امتیاز کامل ہے، امتیاز تام ہے۔ آپ نے تعریف پڑھ لی کہ وہ علم جو بحث کرے افعال مکلفین سے صحت فساد علت حرمت کی حیثیت سے، اور وہ علم جس کے اندر بیان کیا جائے ادلہ شرعیہ سمیہ سے احکام شرعیہ کے استنباط کا، تعریفیں پڑھ لی آپ نے، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جب آپ کتابیں دیکھو تو آپ کو اشتباہ پڑ جائے، موضوع کی جب معرفت حاصل ہوگی تو آپ امتیاز تام ہو جائے گا۔ یہاں سے امتیاز سے مراد نفس امتیاز نہیں ہے، نفس امتیاز تعریف سے حاصل ہو چکا، یہاں مراد امتیاز تام، اور کوئی بات نہیں، بات سمجھو، دوبارہ سمجھو۔ سوال یہ کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں علم کا امتیاز موضوع سے ہے، تو تعریف سے پھر کیا ہوا؟ تعریف تو رائے گاں چلی گئی نا بھائی، تعریف کیوں جانی تھی؟ تو اس کا جواب یہ کہ امتیاز سے مراد امتیاز تام ہے، نفس امتیاز تعریف سے ہو گیا، امتیاز تام کیا ہے وہ موضوع کی معرفت سے ہو گئی، بات آپ سمجھے نہیں؟ اسی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس نے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِي طَلَبِهِ بَصِيرَةٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِي طَلَبِهِ بَصِيرَةٌ، بات یہ کہ امتیاز پہلے بھی حاصل ہو سکتا ہے لیکن وہ بصیرت جس کے ذریعے امتیاز تام ہوگا وہ حاصل نہیں ہوگی، نہیں سمجھو، تو جو ہے یہ اس کا جواب دے دیا۔ لیکن یہاں پھر سوال ہوگا کیا کہ اس سے یہ تو پتہ چل گیا، یہ تو پتہ چل گیا کہ تعریف کہ موضوع کو جاننا ضروری ہے، لیکن موضوع کو جاننا موقوف علیہ ہے، یہ تو ثابت نہیں ہوا، بات سمجھے نہیں؟ اس کا جواب وہی ہے جو پہلے دیا کہ یہاں پر یعنی جو قضیہ توقف ہے اس کو شارع چھوڑ چکا،
شارح کہہ رہا ہے کہ ان کو جاننا ضروری ہے برائے بصیرت. جی جی بات سمجھے؟ جی ان کو جاننا ضروری ہے برائے بصیرت. تو قضیہ توقف شارح نے وہاں اعتراض کر کے اس قضیہ کا خود ہی رد کر دیا. اس لیے یہ خود کہہ رہے ولم یکن لہ فی طلبہ بصیرۃ. یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ علم شروع نہیں ہو سکتا. یہ کہہ رہا ہے اس کو علم میں بصیرت نہیں ہو سکتی، طلب میں بصیرت نہیں ہو سکتی. لہذا قضیہ توقف کو لے کر شارح پر اعتراض نہیں ہو سکتا. کوئی بات سمجھو؟ ٹھیک ہو گیا. اور نہ ہوگی اس کے لیے اس کی طلب میں بصیرت. یہ خارجی اعتراض ہو سکتا ہے کہ تعریف جاننے سے بصیرت حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر وہ نہیں ہوگی تو وہاں تو کہہ رہا تھا ہوگی. ٹھیک ہے، تعریف سے بصیرت تو آ گئی. اب تعریف جانی، غرض اور موضوع نہیں جانا، بصیرت ہے نہیں ہے. یہ کہہ رہے کہ لم یکن لہ فی طلبہ بصیرۃ. موضوع نہیں جانے کا تو بصیرت نہیں ہوگی. بصیرت تو تعریف جاننے سے ہو گئی. بات سمجھے؟ اس لیے یہ اعتراض ہے تو اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں مراد ہے زیادت بصیرت، بصیرت زائدہ کاملہ تامہ. تو شارح کو چاہیے تھا کہ یہاں پر ولم یکن لہ فی طلبہ زیادۃ بصیرۃ یا بصیرۃ تامۃ کاملۃ وغیرہ کچھ اس قسم کے الفاظ بولتا، جس سے پتہ چلتا کہ نفس بصیرت تعریف سے ہو جائے گی اور موضوع کو جاننے سے بصیرت زائدہ. سمجھے؟ دوبارہ سمجھے. توقف والا اعتراض تو شارح پر نہیں ہوتا، لیکن یہ اعتراض وارد ہوگا کہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ بصیرت نہیں ہوگی. ہم تم سے پوچھتے ہیں تعریف جاننے سے بصیرت آئی نہیں ہے. اگر کوئی نہیں آئی تو تمہاری بیان کردہ بات کے خلاف ہے. تم نے خود کہا تھا تعریف جاننے سے بصیرت، تعریف جاننا ضروری بصیرت کے لیے. جب تعریف جان لی بصیرت آ گئی، اب موضوع غرض نہیں جانتا. تم کہہ رہے ہو لم یکن لہ بصیرۃ، لم یکن لہ بصیرۃ، اس کی بصیرت نہیں ہے. بصیرت تو حاصل ہو گئی. اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے بصیرت سے مراد بصیرت زائدہ ہے. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ شارح کو یہاں پر ایسا کوئی جملہ بولنا چاہیے تھا، ایسا کلمہ لانا چاہیے تھا جس سے معلوم ہوتا کہ بصیرت سے نفس بصیرت مراد نہیں ہے، بصیرت زائدہ ہے. بس نفس بصیرت کیا وہ تعریف جاننے سے حاصل ہو چکی ہے. لما کان کا تعلق اگلے قول سے اس کے ساتھ.